ایک شیر ہی جنگل کا بادشاہ کیوں ہوتا ہے؟ شاید اس لیے کہ وہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ نہیں، سب سے بڑا جانور تو ہاتھی ہے۔ پھر شاید شیر اپنی تیز رفتار کی وجہ سے جنگل کا بادشاہ ہوگا۔ وہ بھی نہیں، کیونکہ سب سے تیز تو چیتا دوڑتا ہے۔ پھر شیر جنگل کا بادشاہ اس لیے ہوگا کہ وہ سب سے زیادہ شاطر اور سمجھدار ہوگا۔ لیکن نہیں، سب سے شاطر جانور تو لومڑی ہے۔ تو پھر سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اگر شیر میں ان میں سے ایک بھی خوبی نہیں ہے تو پھر وہ جنگل کا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ نہ ہی وہ سب سے تیز ہے، نہ ہی وہ سب سے بڑا ہے، اور نہ ہی سب سے شاطر ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے اسے بادشاہ بلانے کی؟ صرف اور صرف اس کی سوچ۔ شیر بادشاہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ تیز، سمجھدار یا بڑا ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ ہوتا ہے تو صرف اور صرف اپنی سوچ کی وجہ سے۔ لیکن ایک شیر کی کیسی سوچ ہوتی ہے؟ نمبر 1، بریوری۔ اگر ایک شیر کو کبھی 10 لکڑ بھگے بھی گھیر لیں تب بھی وہ کبھی ہار نہیں مانے گا۔ وہ اپنی آخری سانس تک لڑے گا، اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑے گا، لیکن کبھی بھی کسی بھی قیمت پر وہ اپنی ہار تسلیم نہیں کرے گا۔ بے شک آپ کسی لکڑ بگوں کے جھنڈ سے نہ گھرے ہوں، لیکن آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو آپ کے زندگی میں کچھ بڑا کرنے کے یقین کو توڑنا چاہتے ہوں گے، جو آپ کے کسی سپنے پر یقین نہیں کرتے ہوں گے، جو بس اسی انتظار میں ہیں کہ کب آپ ان کے سامنے اپنی ہار قبول کرتے ہو۔ اور جس دن آپ نے ہار مان لی، آپ ایک شیر سے ایک بھیڑ بن جائیں گے، ایک ایسی بھیڑ جسے لوگ جیسا چاہیں گے ویسے استعمال کریں گے۔ لیکن اگر آپ لڑو گے، اس زندگی کے لیے لڑو گے جو آپ جینا چاہتے ہو، تو آپ کے راستے میں آنے والا کوئی بھی انسان آپ کو روک نہیں پائے گا۔ فرق نہیں پڑتا آپ کے کتنے لوگ مخالف ہیں، لیکن جب تک آپ خود ہار نہیں مانتے تب تک آپ کبھی نہیں ہارو گے۔ ایک لائن کی دوسری سب سے بڑی مینٹالٹی ہے فوکس۔ ایک شیر کبھی بھی اپنے شکار پر ایسے ہی نہیں جھپٹ پڑتا، بلکہ پہلے وہ اپنے شکار کو دیکھتا ہے، اسے پرکھتا ہے، اور اس وقت اس کا سارا فوکس صرف اور صرف اپنے شکار کو دبوچنے پر ہوتا ہے۔ اگر اس وقت ذرا برابر بھی وہ ڈسٹریکٹ ہوا تو اس کا شکار اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ زندگی میں آپ کا جو بھی شکار ہے، آپ کی جو بھی منزل ہے، آپ کے جو بھی گولز ہیں، تو اپنا سارا فوکس اور ساری انرجی صرف اور صرف اپنے گولز پر لگا، کیونکہ اگر آپ ذرا بھی اپنے گولز اور اپنی ڈیسٹینیشن سے ڈسٹریکٹ ہو گئے تو آپ اپنی منزل سے کتنا دور ہو جائیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے پہلے ایک لائن کی طرح سکون اور اطمینان سے اپنے سارے فوکس کے ساتھ اپنے گولز کو پرکھو، ان گولز کو حاصل کرنے کی پراپر پلاننگ کرو، اور پھر صحیح وقت آنے پر اپنے ان بنائے گئے پلانز پر ایکشن لو۔ نمبر 3، لائن ڈزنٹ کنسرن ہمسیلف ود دا اوپینین آف شیپ۔ یعنی ایک شیر کبھی بھی یہ فکر نہیں کرتا کہ بھیڑیں اس کے بارے میں کیا سوچتی ہیں۔ یعنی کبھی بھی دوسروں کی رائے سے اپنے فیصلے مت بدلو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کبھی کسی کی بات ہی نہ مانے، نہیں، بلکہ جب لوگ آپ سے یہ کہیں کہ تم کر کیا رہے ہو، یہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے، کبھی بھی ایسے لوگوں کی باتوں سے ڈی موٹیویٹ مت ہو۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے خود تو کبھی کچھ حاصل کیا ہی نہیں ہوتا، اور پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی کچھ حاصل نہ کرنے دیں، اس لیے وہ ہمیشہ ناکام ہی رہتے ہیں، کیونکہ a sheep never leads and a lion never follows۔ ایک بھیڑ کبھی لیڈ نہیں کر سکتی اور ایک شیر کبھی فالو نہیں کر سکتی۔ اسی لیے تو بھیڑ کی زندگی کا کنٹرول ہمیشہ دوسروں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، لیکن ایک شیر پیدا ہی لیڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اسے شکار کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے، جیسا بننا چاہتا ہے ویسا بنتا ہے۔ اس لیے ایک بھیڑ نہیں بلکہ ایک شیر بنو، اور کبھی بھی اس بات سے خوفزدہ مت ہو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ نمبر 4، ایٹیٹیوڈ۔ جیسے کہ میں نے ویڈیو کی سٹارٹ میں کہا تھا کہ لائن نہ تو جنگل کا سب سے تیز اور سمارٹ جانور ہوتا ہے اور نہ ہی سب سے زیادہ طاقت ہے، لیکن پھر بھی وہ جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، صرف اور صرف اپنے ایٹیٹیوڈ اور اپنی مینٹالٹی کی وجہ سے۔ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہی آپ کو اپنی فیلڈ کا کنگ بنائے گا۔ تو اپنے ایٹیٹیوڈ کو ہمیشہ اسے ایک لائن کی طرح رکھو، اپنی کمیوں اور اپنی ویکنسز پر دھیان دینے کی بجائے جو آپ کے پاس ہے اس پر فوکس کرو، اور یہ سوچو کہ آپ اس سے کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ جس طرح ایک لائن کو اس کا ایٹیٹیوڈ جنگل کا راجا بناتا ہے، اس طرح آپ کا بھی صحیح ایٹیٹیوڈ آپ کو بھی اپنی فیلڈ کا راجا بنائے۔